آج خوشی کا دن ہے. دیکھیں نا, تحریک انصاف کے لیے بھی خوشی کا دن ہے اور میرے لیے بھی خوشی کا دن ہے. تو وہ علاج کے لیے اب ہسپتال اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے, ان کی اپنی چوائس کا ہاسپٹل ہے. ایک تو جو دجال بنا رہے تھے عمران خان صاحب کو, اس سے تو جان چھوٹی نا جی کل. تو وہ جو آنکھ ٹھیک ہو چکی ہے, یعنی جو ان کو دجال سے تشبیہ دے رہے تھے اب تشبیہ نہیں دے سکیں گے. آج ہی انہیں شفٹ کرنے کا حکم دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ آج ہی شفٹ ہو جائیں گے؟ آج ہو جائیں, کل ہو جائیں, پرسوں ہو جائیں, کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں مائنس عمران خان کی طرف یہ عملی قدم ہے پہلا. آپ سمجھ نہیں رہی بات, یہ مائنس عمران خان ہے جو اپنے سیاسی غبارے کے اندر ہوا بھرنے کی کوشش کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف. وہ ہوا تو از خود جو ہے وہ پنچر ہوگی. جیل سے ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے, جیل سے میٹھی جیل آ گئے ہیں. 9 مئی پر جب تک یہ اعلانیہ معافی نہیں مانگیں گے, ان کا سیاسی جماعت کا سٹیٹس ریسٹور نہیں ہوگا. مولانا فضل الرحمان کی جو سیاست ہے وہ بڑی 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 میچور سیاست ہے. مولانا ایک سیریس تھریٹ ہے محمود خان شیخزئی کے لیے. پوری تحریک انصاف کو اپنی اس انگلی کے اوپر جو ہے نا وہ گھما دیں. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, میں تو بہت خوش ہوں آج. ہاں, آج خوشی کا دن ہے. دیکھیں نا, تحریک انصاف کے لیے بھی خوشی کا دن ہے اور میرے لیے بھی خوشی کا دن ہے. آپ کے لیے کیوں؟ دیکھیں تحریک انصاف کا درینہ مطالبہ کہ بانی کا علاج کرایا جائے, تو وہ علاج کے لیے اب ہسپتال اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے, ان کی اپنی چوائس کا ہاسپٹل ہے. شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, وہاں ان کو منتقل کیا جا رہا ہے. ایک تو جو دجال بنا رہے تھے عمران خان صاحب کو, اس سے تو جان چھوٹی نا جی کل, کہ انہوں نے کہا جی کہ ایک آنکھ تو بالکل ٹھیک ہو چکی ہے اور ایک آنکھ میں مسئلہ تھا ان کی. تو وہ جو آنکھ ٹھیک ہو چکی ہے, یعنی جو ان کو دجال سے تشبیہ دے رہے تھے اب تشبیہ نہیں دے سکیں گے. لیکن کوئی پتہ نہیں ہے تحریک انصاف والے ہمارے دوست, وہ کبھی بھی پھر کہہ سکتے ہیں کہ ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہوگی اور عمران خان جانی دجال ہے. اچھا, سپریم کورٹ نے تو آج ہی انہیں شفٹ کرنے کا حکم دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ آج ہی شفٹ ہو جائیں گے؟ آج ہو جائیں, کل ہو جائیں, پرسوں ہو جائیں, کیا فرق پڑتا ہے. ڈز اٹ میک اینی ڈفرینس. اور ڈاکٹر فیصل سلطان, ڈاکٹر عظمیٰ خان کو ان کے ہمراہ ہونے کا بھی ایک طرح سے اٹینڈنٹ تو ہوتا ہے نا جی ہاسپٹل میں. جب کوئی آپ کا پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فیملی کا ایک اٹینڈنٹ ہوتا ہے جی. تو ایک اٹینڈنٹ کا ہونا یا ایک ڈاکٹر کا ساتھ ہو جانا کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, ایسا ہونا چاہیے جی, وائی ناٹ. پی ٹی آئی نے جو گارنٹیز دی ہیں اس حوالے سے کہ ان کی میڈیکل رپورٹس پر کوئی بات نہیں ہوگی میڈیا میں اور کوئی نہیں, وہ تو چپ رہنے کی گارنٹی دے دی ہے نا تحریک انصاف نے. یعنی سیاست, ہم عمران خان کے اوپر اب سیاست نہیں کریں گے. تحریک انصاف کی سیاست میں سے عمران خان کو مائنس کریں تو پیچھے ان کے پاس کیا بچتا ہے. صحت والا معاملہ تو اب نپٹ گیا نا. نہیں, عمران خان صاحب کی ذات کو یا صحت کو یا ان کی جیل میں ہونے کو, اس کو مائنس کر دیں پی ٹی آئی سے. عمران خان مائنس ہو گیا. دیکھیں مائنس عمران خان کی طرف یہ عملی قدم ہے پہلا. آپ سمجھ نہیں رہی بات, یہ مائنس عمران خان ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ عمران خان کی صحت کے اوپر, ان کے اوپر ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. آج فیصلے کے بعد بھی جو بہنیں ہیں انہوں نے بات نہیں کی نا, کہ ہم کی عدالت کو ناراض نہ کر دیں. اب وہ عدالت کہیں ناراض نہ ہو جائے, انہوں نے بات نہیں کی, تو اب جو چپ ہے, یہ چپ کا ان کو روزہ رکھنا پڑے گا. تو سیاست میں خاموشی تو تباہ کون ہوتی ہے. کتنے عرصے تک رکھ لیں گے روزہ؟ یہ تو پھر روزہ انہوں نے رکھنا ہے نا, کتنا رکھتے ہیں. اب اگلی سماعت تک تو ان کو ہاسپٹل میں ہی رہنے کا جی رہنا پڑے گا جی. اب دیکھیے سیاست میں خاموشی اور عمران خان کی صحت کو مائنس کرنے کے بعد, اور عمران خان کو مائنس کرنے کے بعد تحریک انصاف کی سیاست صفر پر آ گئی ہے. اور جو لانگ مارچ کے لیے تیاری کر رہے تھے, جو اپنے سیاسی غبارے کے اندر ہوا بھرنے کی کوشش کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف, وہ ہوا تو از خود جو ہے وہ پنچر ہوگی. تو نہیں, وہ رہائی کے لیے رسائی تک کے لیے تھے نا جی. عمران خان کی صحت کے اوپر ہی کر رہے تھے لانگ مارچ. کہہ رہے تھے ہم رہائی ہونے تک جاری رکھیں گے ان کی. تو پھر کریں گے لانگ مارچ, اعلان کریں. اعلان یہ کریں گے نہیں لانگ مارچ کا, مومنٹم اس کے لیے بلٹ اپ کریں گے نہیں 16 تاریخ تک. تو کریں گے کیا, 16 تک خاموشی رکھیں گے, 27 کو لانگ مارچ ہے. ان کے پلے بچتا کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پر مائنس عمران خان کرنے کے بعد, یہ لانگ مارچ کو سائڈ پہ کرنے کے بعد, ان کے پاس کرنے کو سیاست ہے کیا. اور جو لوگ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے بہت ساری امیدیں باندھنی چاہیے ان کو, باندھ لی ہیں, جو پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. ٹھیک ہے جی. اب یہ بات یہ ہے کہ امید اور کیا سرائیاں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. میں تو بڑا خوش ہوں. باقی دیکھیے اچھا دن ہے آج کا دن, یہ تاریخی دن ہے. آج کا دن ایک اچھا دن ہے. آج کے فیصلے کو میں ویلکم کرتا ہوں. یہ بہترین فیصلہ ہے, آئین اور قانون کے مطابق ہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. آج کے فیصلے تو آپ بہت خوش ہیں, تو میں یہ کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ تاریخی فیصلہ ہے. دیکھیں نا, عمران خان صاحب نااہل ہیں, سزا مجرم ہے, وہ سٹیٹس ان کا برقرار رہے گا. ٹھیک ہے. جیل سے ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے, جیل سے میٹھی جیل آ گئے ہیں, علاج ہوگا.
اب دیکھیں نا خان صاحب کی جو بیماری کے اوپر صحت کے اوپر جو سیاست بلٹ اپ کر رہی تھی تحریک انصاف کے اتنے 6 مہینے 8 مہینے سال کی جو سیاست تھی وہ تو بڑھ گئی نا, وہ تو گئی ڈاؤن دا ڈرین چلی گئی. وہ تو فسطائیت اور حکومت یہ اور ہیومن رائٹس کے تمام وائلیشنز وغیرہ تمام وہ کر رہے تھے. اب تو بچے آئے نا جی, چلیے یہ تو وہ اچھی بات ہے. بچے قاسم اور سلمان, قاسم کے پاپا اب جو ہے نا وہ منتقل ہو گئے ہیں شفا ہسپتال. اب کو ان کو پاکستان آنا چاہیے, آ کر اپنے والد سے ملاقات کرنی چاہیے. دیکھو نا اب تو لانگ مارچ آج بھی گئی, بڑھ گئی نا, وہ تو کوئی لانگ مارچ نہیں ہے, اب تو کوئی احتجاج نہیں ہے. اب تو جس کے لیے احتجاج کر رہے تھے وہ تمام کی تمام جو ان کی جو بلٹ اپ کی ہوئی تھی جو چیز انہوں نے سیاست, وہ تو ختم ہوگی نا. علیمہ خان کی جو عوامی رابطہ مہم تھی, سہیل آفریدی کی جو مہم تھی, وہ سب ختم. یہ جو انہوں نے جلسہ کیا تھا پشاور میں, وہ پشاور والا جلسہ وہ تمام مومنٹم کس لیے بنا رہے تھے؟ 27 مارچ کے لیے تاریخ کا اعلان کیا تھا جس کو سیمی فائنل قرار دے رہے تھے. تو دیکھیں نا سہیل آفریدی نے ایک تیر سے 2 شکار کیے. سہیل آفریدی ابھی بھی اپنی سیاست کریں گے کیونکہ ان کو سیاست کرنے کے لیے پروٹیکشن حاصل ہے محسن نقوی صاحب کی, ان کو پروٹیکشن حاصل ہے فیصل کریم کنڈی صاحب کی, ان کو پروٹیکشن حاصل ہے مولانا فضل الرحمان کی. یہ میں ملٹیپل ٹائمز بات کر چکا ہوں. اب میں بتاؤں گا کہ طریقے صاحب کی سیاست کیا ہوگی. اچھے بچوں والی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قربت حاصل کرنے والی. ہاں, اور پوری کوشش کریں گے, تحریک انصاف پوری کوشش کرے گی کہ پالیسی بلی بن کے دکھائے. آپ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو لوگ یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ایونچولی اسپیس ملنے لگ گئی ہے؟ اسپیس ملی نہیں ہے جی, ملنے لگ گئی ہے. لینے کے لیے وہ جناب چاپلوسی کریں گے اسٹیبلشمنٹ کی. اچھا, اسپیس لینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹنے کو تیار ہے, ناک سے لکیریں نکالنے کو تیار ہیں. تو یہ وہ کریں گے, اور وہ یہ کرنے کے بعد سنو صحیح نا, یہ کرنے کے بعد تلوے چاٹنے کے بعد, ناک سے لکیریں نکالنے کے بعد, پالیسی بلی بن کے دکھانے کے بعد, یہ تمام کام کرنے کے بعد پتہ کیا کہیں گے؟ ہم تو ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر ہم اس طرف آئے ہیں, یہ فوج بھی ہماری ہے, یہ ملک بھی ہمارا ہے. اور جناب یہ جناب جو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو ظالم ہے 2 جماعتیں, یہ جو ہے نا ملک کو تباہی کی اصل وجہ یہ ہے. آج سے پہلے جتنی بات تھی ملک کی تمام تباہی کی ذمہ دار جو ہے وہ فوج تھی, اسٹیبلشمنٹ تھی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا جب ان کو تھوڑی سپیس ملے گی, اور سپیس لینے کے لیے بھی وہ کہیں گے جی تمام کی تمام برائیوں کی جڑ جو ہے ذمہ داری ہے وہ کس کی ہے؟ ان 2 جماعتوں کی. اور اسٹیبلشمنٹ نے تو جناب کچھ بھی نہیں کیا. ایک بات لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں آج, اور یہ پرنسپل ڈیسیژن ہے, یہ پرنسپل ڈیسیژن ہے, اور اس ڈیسیژن کو چینج کرنے کا اختیار کسی شخص کے پاس نہیں ہے. 9 مئی پر جب تک یہ اعلانیہ معافی نہیں مانگیں گے ان کا سیاسی جماعت کا سٹیٹس ریسٹور نہیں ہوگا. اچھا, یہ میں آپ کو کلیئرلی, اوپنلی, لاؤڈلی, کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں. چکر ہی کوئی نہیں ہے. یہ پرنسپل ڈیسیژن ہے, اور اس پرنسپل ڈیسیژن میں کوئی شخص تبدیلی نہیں کر سکتا. بس, اور یہ ہو جاتا ہے تو پھر سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ معافی مانگے 9 مئی پر, پبلک اپالوجی کرے. یس, کیوں نہیں. کانسیپٹ آف ریپینٹنس از ڈریون فرام اسلام. غلطی کر کے اس کی معافی مانگنا جو ہے وہ اس کی انسان کی فطرت ہے غلطی کرنا, معافی مانگے نا اس پر. ٹھیک, تو اللہ سے جو ہے وہ توبہ کی جو کرنا یا رجوع کرنا, یہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے نا, تو توبہ کریں نا. اچھا چلیں جی, سپریم کورٹ کا فیصلے کو آپ تاریخی فیصلہ, آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف توبہ کرے گی؟ کرنی چاہیے. اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو کرنی چاہیے. اگر نہیں انہوں نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ مطلب وہ تو ابھی ٹوپیاں پہن کر آ کر وہ یار نے کیا ہے, کلیم کرتے نا کہ ہم نے نہیں کیا, سی ٹی وی کے سامنے لائی جائے. کس نے کیا ہے؟ جنات نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ جس نے بھی. اگر وہی طلال چودھری والی بات ہے کہ اسی جو جلانے والے کی کا وکیل بھی اور بانی پی ٹی آئی کا وکیل بھی اگر ایک شخص ہوگا تو پھر ہمیں تو کہیں گے نہیں کہ بھئی ایک ہی یہ ہے, انہوں نے کیا ہے. اچھا یہ بتائیں حسن, کل ایک اور ڈیولپمنٹ میں نے دیکھی, کچھ وفاقی وزراء نے اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کی ہے. اچکزئی صاحب تھے, راجہ ناصر عباس صاحب تھے, اور اس کے بعد جو ہے ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی اپوزیشن لیڈر کا جو خط تھا, اوپن خط جو تھا وزیر اعظم کے لیے, اس کا جواب دے رہے ہیں. آج پیپلز پارٹی کا وفد ان سے ملاقات کرنے لگا ہے. تو یہ ایک دم سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ, ان کی یہ ملاقاتیں پارلیمانی جماعتوں کے آپس میں ہونا کو خبر ہے؟ پہلے تو نہیں ہو رہی تھی. یہ روٹین ہے. جو نہیں ہو رہی تھی تو غلطی کس کی تھی؟ میری تھی کہ آپ کی تھی؟
ان کی تھی نا آپس کی. تو وہ اپنی غلطی اگر اس کی اصلاح کرتے ہیں تو یہ خبر نہیں ہے, ٹائمنگ امپورٹنٹ یہ ہے نا, روٹین میں ہوتی ہے, یہ اللہ کی بندی, یہ روٹین میں ہوتی ہیں ملاقاتیں. محمود خان اچکزئی صاحب ریلیکٹنٹ تھے ملاقات کرنے سے پرائم منسٹر سے. وہ جناب کہتے تھے جی کہ میں پرائم منسٹر کی طرف نہیں جاؤں گا, پرائم منسٹر ملاقات کریں ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر, کمیٹی روم کے اندر, اس پر بات چیت ہوئی ہے تو ملاقات ہو جائے گی, ہونی چاہیے. اور جو کہا جا رہی ہے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن رکھنا چاہتی ہے, اس سلسلے میں آج وہ ملاقات کرے گی پی ٹی آئی کے وفد سے. تو کل جو حکومت نے ان سے ملاقات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی, وہ محمود خان اچکزئی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کیا جو ملاقات کرنے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کا وفد, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے کر رہا ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہا ہے ملاقات؟ لیڈر آف اپوزیشن. تو پھر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں کہہ رہی ہیں؟ پھر انہی کے نامزد ہے نا وہ. تو نامزد تو پھر حکومت پہلے ان سے مل چکی ہے, حکومتی اتحادی جماعت ایک دن بعد مل رہی ہے. وہ تو پی ٹی آئی والے ویسے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. اگر حکومت ایک دن پہلے مل رہی ہے اور ایک دن بعد اتحادی جماعت مل رہی ہے تو کیا یہ خبر ہے؟ کیا دونوں ایک پیج پر نہیں ہے؟ کیا دونوں ایک ہی طریقے سے ہیمر کو اسٹرائک نہیں کر رہے؟ اچھا, آپ اس میں سے کوئی اور چیز نکالنا چاہتے ہو آپ کی مرضی ہے, اگر اس طرح دیکھنا چاہتے تو اس طرح بھی مرضی ہے. حقیقت یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی بچپن کی خواہش تھی کہ میں بڑا ہو کر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنوں گا. وہ ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے. اب نہ انہوں نے مزاحمت کرنی ہے, نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے, اچھے بچے بن کر وقت گزاریں گے, اپنے عہدے کو انجوائے کریں گے. اور کیا کرنا ہے محمود خان اچکزئی نے, کیا کرنا ہے بتائیں مجھے. محمود خان اچکزئی صاحب کو خطرہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ان کی اسپیس مولانا فضل الرحمان نہ چھین لیں ان سے, ان کا عہدہ ان سے نہ چھین لیں. مولانا فضل الرحمان کی جو سیاست ہے وہ بڑی 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 میچور سیاست ہے. تو مولانا ایک سیریس تھریٹ ہے محمود خان اچکزئی کے لیے. مولانا از اے سیریس تھریٹ فور جو ہے نا وہ دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, یہ یاد رکھنا, یہ یاد رکھیے گا. تو مولانا تو اگر ان کے ساتھ اتحاد میں آئیں گے تو وربل نہیں ہوگا, ریٹن ہوگا جو کہہ چکے ہیں, اور جو ریٹن بھی ہوگا اس میں شراکت اقتدار بھی ہوگا. خالی آئندہ کے الیکشن کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی, اس مرتبہ بھی شراکت اقتدار رکھیں گے وہ. مولانا کچی گولیاں تھوڑی کھیلتے ہیں. ہاں بھائی, وہ تو مولانا منجے ہوئے کھلاڑی ہیں. پوری تحریک انصاف کو اپنی اس انگلی کے اوپر جو ہے نا وہ گھما دیں, چھوٹی انگلی. اچھا, پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر ہے کہ پنجاب بار کونسل نے جو ہے وہ خط لکھا ہے بیرسٹر گوہر کو, جس میں مشال یوسف زئی اینڈ راجہ سلمان اکرم کے بارے جو ایشو پہ انہوں نے کہا ہے کہ مشال یوسف زئی کے خلاف تعدیبی اور قانونی کارروائی کی جائے, یعنی جو انہوں نے الزام لگوائے ہیں راجہ سلمان اکرم پر اس پہ کوئی کام کیا جائے. تو بیرسٹر گوہر تو آج کل کنڈولنس ریسیو کر رہے ہیں, بلکہ میں نے بھی جانا ہے جی کنڈولنس کے لیے ان کے پاس. تو اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ راجہ سلمان اکرم دیکھیں وہ سینیٹر بن چکی ہے مشال یوسف زئی. پریکٹس ان کی پہلے کون سی اتنی بڑی وہ پریکٹس تھی کہ ہم کہیں گے جی سپریم کورٹ کی وہ بڑی ٹاپ کی وکیل تھیں. وکالت تو ان کی ویسے ہی ہے نا, نام کی وکالت ہے. وکالت پہ تو ان کی میرے خیال سے سلمان اکرم راجہ کے وہ نزدیک بھی نہیں آتی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو انہوں نے جو حاصل کرنا تھا سینیٹر وہ بن چکی ہیں, اور انہیں کیا ملنا ہے جی. تو سلمان اکرم راجہ نے لوز کرنا ہے اس لڑائی میں. یہ لڑائی مشال یوسف زئی کے ساتھ سلمان اکرم راجہ کی لڑائی جو ہے نا وہ نقصان سلمان اکرم راجہ کو پہنچائے گی, اور کئی جگہوں پر غلط بھی سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. میں کچھ یہ بتا دوں, وہ مشال یوسف زئی ظاہری بات ہے وہ اوفینسو نہیں ہے, وہ اگریسو نہیں تھی. پارٹی ٹکٹوں کی بات پیسے لے کے اور اس نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا پہلے سلمان اکرم راجہ پر. وہ آلریڈی بار بار متعدد بار شٹ اپ کال دیتے تھے, اوکے ہوتے تھے. اصل میں مشال جو ہے وہ عالیہ حمزہ کیمپ ہے نا, وہ بشرا بیگم کیمپ ہے. تو ایک بات یاد رکھیے گا, خان صاحب جتنے رن مرید ہیں, نقصان سلمان اکرم راجہ کو ہو سکتا ہے. بتا رہا ہوں کو, اچھا ایک بات بتا رہا ہوں, بشرا بیگم کا ڈومیننس ہے عمران خان پر, میں نے خود دیکھا ہے. خان صاحب ان کے سامنے بالکل اچھے بچے بن کے بیٹھتے ہیں. ایک تو پتہ نہیں چلتا ان میں کتنے گروپ اتنے زیادہ ہیں جی. میں کہہ رہا ہوں اس کا 12 جو بھی ہوگا نقصان سلمان اکرم راجہ کو ہے, مشال کو نہیں ہے. مشال کو نہیں ہے, مشال کو نہیں ہے. اچھا اچھا جناب, اب آ جاتے ہیں مصطفیٰ کمار اور سعید غنی صاحب. کل میں نے دیکھا کہ سعید غنی صاحب نے جو ہے وہ صوبوں والے معاملے پر ایک بار پھر جو ہے وہ پریس کانفرنس فرمائی, اور انہوں نے کہا جی سندھ کسی صورت تقسیم نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. کیا پیپلز پارٹی صوبوں والے ایشوز پر ایک کلیئر سٹانس لینے جا رہی ہے؟ لے چکی ہے. اور انہوں نے کہا جی ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی کوئی کام نہیں ہے کہ وہ صوبوں پہ بات کرے. جی لے چکی ہے. پیپلز پارٹی نے اس پر اوپن سٹانس لے لیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر نہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور نہ ہی نئے صوبے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر ان کو اپنے فیصلے کو تبدیل کرنا ہوگا. ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہی بنیں گے, اور یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی طرف کام جو ہے وہ چند ماہ میں مکمل ہوگا. اٹس اونلی اے میٹر آف منتھس, ناٹ ایئرس. آئندہ الیکشن سے پہلے کی بات نہیں ہے.
یہ نہروں کی طرح کالا باغ ڈیم کی نظر کی طرح تو نہیں وہ ہی نہیں کرنے دیا جائے گا. نہروں کی وجہ سے ہی تو اس معاملے پر بات آئی ہے. سچ پوچھیں تو نہروں کے اوپر جس طرح کا انہوں نے ریئیکشن دیا ہے, اب ایڈمنسٹریٹو یونٹ تو وہاں کے اس ڈویژن کے یا ان 2 ڈویژنس کے عوام کو امپاورمنٹ دینا ہے. اس پر کون انکار کر سکتا ہے یار؟ آپ بتائیں کہ آپ وہاں پر فنڈ زیادہ دینے شروع کر دیں ان ڈویژنس کو. بالکل آف کورس. ہاں تو پھر اس پر کون سی ڈویژن انکار کرے گی اور کس بیس کے اوپر انکار کرے گی؟ اور یہ سب جانتے ہیں کہ مرتضی وہاب کے پاس کتنے اختیارات ہیں ایز اے میئر کراچی. ہاں جی, تو ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی. میرے خیال کے مطابق اس پر ڈبیٹ آنے والے دنوں میں تھوڑی تیز بھی ہوگی, بلکہ ہو چکی ہے, بلکہ ڈبیٹ تو تیز ہو چکی ہے. اب تو ڈبیٹ میرے سے پارلیمان کے اندر شاید ہونی ہے اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہونی ہے, اور پھر آنیاں جانیاں ہونی ہیں, پھر اس قسم کی چیزیں ہوں گی, تو پھر کام تھوڑا تیز ہوگا. تو چند ماہ میں یہ چیز ہو جانی ہے. اچھا, چند ماہ میں یہ چیز ہو جانی ہے. تو وہ مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے 28ویں ترمیم کرنی ہے وہ کروا کے ہی رہیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی پتہ چل ہی جائے گا, تو اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس بار شاید ان کی وہ کراچی والے مصطفیٰ کمال صاحب اوور ایکسائٹیڈ ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کو ظاہری بات ہے ان کے لیے تو یہ لاٹری ہے, یہ عید ہے. دیکھیں وہ اگر نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن جاتے ہیں, سپوزٹلی کراچی ایک الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنتا ہے, تو پھر اس کی حکمرانی کا ان کے پاس ایک یعنی اپرچونٹی آ جائے گی. صحیح. اس طرح پورے سندھ کی حکمرانی کی اپرچونٹی تو ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے نا جی. اس وقت اگر وہ الیکشن لڑیں بھی سندھ کے اندر, جو کراچی میں اگر کلین سویپ بھی کر جائیں, تب بھی وہ گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. بالکل. گورنمنٹ بنانے کے لیے ان کو باقی ریسٹ آف دا سندھ کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ان کے لیے تو یہ ون ون ہے, ان کے لیے یہ ون ون ہے, اس لیے وہ سپورٹ کرتے ہیں. ان کو سیاسی مفاد اس کے ساتھ وابستہ ہے. دیکھیں خالد مقبول صدیقی ہو جائیں, فاروق ستار ہو جائیں, یہ تینوں الگ الگ گروپس ہیں, تینوں ایک ہو جاتے ہیں, یہ تینوں یک زبان ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ اس میں ان کا اپنا سیاسی مفاد ہے, جماعتی مفاد ہے. جماعت کو اگر ایک چیز مل جائے گی تو آپس میں وہ لڑ لیں گے بعد میں بھی, لیکن یہ وہ چیز ہے جس کے لیے وہ یعنی پیپلز پارٹی کے سامنے ایک ہو کر وہ جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. اور دیکھیے پچھلا جو گورنر سندھ تھا وہ اٹھایا کس بات پر گیا تھا؟ کامران ڈیسوری صاحب کیوں اٹھائے گئے تھے؟ انہوں نے بھی ایسی بات کی تھی, یہی بات کی تھی جس کے اوپر اسٹینڈ لے لیا تھا پیپلز پارٹی نے, اور ان کو اٹھانا پڑ گیا تھا. تو پیپلز پارٹی تو اسٹینڈ لے گئی جی. ایون ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اوپر بھی اس نے یعنی ایک مسئلہ بنانا ہے, تنازع کھڑا کرنا ہے, لیکن میرے خیال سے وہ کامیاب نہیں ہوں گے. مشکلات ضرور ہوں گی باقی سسٹم کو, لیکن سسٹم ان سے جی جائے گا. اچھا, میرا آخری سوال ہے, جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا, سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد ابھی تھوڑی دیر بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوبرس اس پہ کیسا کیسا تبصرہ کریں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم بھی وہی کر رہے ہیں. نہیں, ان کو برا میں کیوں کہوں, میں خود وہی کام کر رہا ہوں. نہیں, وہ جو بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں ہم وہاں, انہیں میں کہوں گا جی مبارک ہو, یہ فیصلہ خوشائند ہے, یہ اچھا نہیں, یہ تاریخی فیصلہ ہے, اور اس فیصلے پر راوی چین لکھ رہا ہے. بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ جو سوچتے ہیں سوچتے رہیں, جو آپ نے کہنا کہتے رہیں. اچھا, حقیقت آپ کے کہنے سے یا سوچنے سے یا میرے کہنے سے سوچنے سے فرق نہیں, تبدیل نہیں ہوتی. خان صاحب کے باقی فیصلوں کے حوالے سے بھی اتنا سپیڈ اپ ہو جائیں گی چیزیں. کون سے فیصلے؟ 190 میں جو 190 میں بھاگ رہے ہیں, پتلی گلی سے آنا نہیں ہے انہوں نے. اچھا, میں دیکھوں گا سلمان صفدر 190 ملین میں آ کے جو ہے وہ دلائل دے, کبھی نہیں دے گا. صحیح, اس نے پتلی گلی سے بھاگنا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں, کیونکہ قاسم کے پاپا چور ہیں, چوری کی ہے انہوں نے, وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. اس میں اگر دلائل دیں گے تو عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے وہ ڈسمس کروا کر پھر ان کو دوسری اپیل میں جانا پڑے گا. کہاں پر؟ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. اور میں تو کہتا ہوں ایک دفعہ یہ اپیلوں کی ٹینٹا ختم ہو, حتمیت ہو کہ کپتان جو ہے وہ ڈیالہ کا چانسلر ہے اور ان اپوزڈ ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ.